اللہ تعالی علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ یقول الصیام ای رب انی منعت الطعام والشہوات بالنار۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، فشفعنی فیہ، آج میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت والا معاملہ فرما دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن بھی آئے گا، قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا۔ خداوند کریم فشفعنی فیہ، آج اس کے حق میں میری سفارش بھی قبول فرما دے، اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما دے۔ چنانچہ فیشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما دے گا اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مرام خسرانوں سے اس کو نوازا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے روزہ چھوڑنے کا بھی نقصان بتا دیا ہے۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، او بندہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو بغیر رخصت کے، ولا مرض، بغیر مرض کے، جیسے کسی اگر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، لم یقضی عنہ صوم الدار کلہ وان صاما، کہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اگر اس کی بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو اس چیز کو فوت ہو گئی، وہ پوری ادا نہیں کر سکتا وہ بندہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس حدیث کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے سے رمضان المبارک کی خاص برکتوں اور اللہ کی خاص اور رحمتوں سے بندہ معروم ہو جاتا ہے۔ عمر بھر نفلی روزے رکھنے سے بھی اس معرومی اور خسران کی تلافی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ایک روزے کی قانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو بیٹھا تھا۔ پس جو لوگ بے پرواہی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے کو وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر روزے رکھنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات اور منکرات سے بھی زبان اور ذہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔